ذی الحج کی 10 تاریخ آپ کے نانا کے کھیت ہیں. آپ گائے کو پکڑنے کے لیے دوڑے تاکہ میں کھیت میں جوتوں, کیونکہ آپ کام وہاں کرتے تھے, نانا کا ہاتھ بٹاتے تھے. تو میں کھیت جوتنے کے لیے جب گائے کے پیچھے بھاگے تو گائے نے مڑ کے پیچھے یہ کہا, عبد القادر تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا, اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا. آپ گائے کے منہ سے آواز, اور وہ بھی انسانوں والی, وہ لفظ سن کر آپ ایک دم سے بھاگ کر حیرانی ہوئی, چھت پہ چڑھ گیا اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدھا سامنے کوئی رستے میں رکاوٹ نہیں ہے, گیلان میں کھڑے ہیں اور مقام عرفات نظر آ رہا ہے, اور تمام حاجی احرام باندھے ہوئے مقام عرفات میں کھڑے. اللہ اکبر جل شانہ. گیلان ایران سے آپ کو مقام عرفات نظر آ گیا. آپ ایک دم سے چھت سے نیچے اترے اور ماں سے لپٹ گئے. ماں پوچھنے لگی, بیٹے کیا ہوا؟ کہا ماں میں کیا بتاؤں. ماں بولی, بیٹے بتاؤ کیا ہو رہا تیرے ساتھ, چپ گمسم رہتے ہو. اب بیٹھ کر اپنی والدہ محترمہ سے بیٹھ کے بات کرنے لگے. کہنے لگے, ماں جب میں چلتا ہوں نا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کوئی ہے, اور ماں جب میں پڑھنے کے لیے مدرسے جاتا ہوں نا تو آواز آتی ہے, ہٹو ہٹو ولی اللہ کو رستہ دو, اللہ کا ولی آ رہا ہے, ہٹو رستہ دو, جگہ دو. تو ماں میں کسی کو محسوس کرتا ہوں اپنے ساتھ. اور آج ماں گائے بھی بولی کہ عبد القادر تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا, اور ماں میں چھت پہ چڑھا ہوں نا تو مجھے مقام عرفات نظر آیا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تو بیٹے, کہا ماں عرض کرتا ہوں کہ مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دو. ماں نے سینے سے لگایا اور ماں رو پڑی. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ماں روتی کیوں, میرے بغداد جانے سے رو رہی ہو؟ کہا نہیں بیٹے, بغداد تو جاؤ, ماں خود ولیہ کاملہ ہے, بیٹے جاؤ. تو ماں روتی کیوں پھر؟ کہا بیٹے رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تو پڑھ لکھ کے واپس آئے گا نا تو میں نہیں ہوں گی. کہا اچھا ماں میں جاؤں پھر؟ کہا ٹھیک ہے بیٹے جاؤ. ماں نے صدری لی اپنے بیٹے کی, وہ سلوکا جیسے سمجھتے ہیں سلوکا, وہ صدری لی. اس صدری کو بھاری کپڑا لگایا یہاں بغل کے نیچے, موٹا کپڑا لگا کے اس کے اندر 40 دینار اس کے اندر رکھ دیے. دینار سونے کا ہوتا ہے, وہ دینار ایک لمبے سفر کے لیے 40 دینار انف کافی ہوتے ہیں. تو آپ نے یہاں رکھ دیے اور بیٹے کو صدری پہنا دی, اور پہنانے کے بعد کہا جا بیٹے اب چلا جاؤ, جا کے بغداد پڑھ, بڑا عالم بن. لیکن ایک ہی بات ہے, کسی حالت میں جھوٹ نہ بول. یہ جو کسی حالت میں جھوٹ نہ بول. آپ وہاں سے چلے, اپنی ماں سے اجازت لی, اجازت لے کر وہ صدری پہنی. اب ایک قافلہ جا رہا تھا گیلان سے بغداد, اس کے ساتھ ہو لیے. جب اس کے ساتھ ہو لیے, اب گیلان سے بغداد کا فاصلہ 629 کلومیٹر ہے. آپ نے یہ پیدل طے کیا. تو ہمدان سے ہو کر جب ترنگ کے ویرانے میں پہنچے تو اس وقت 60 ڈاکوؤں نے ایک دم سے اس پورے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا. ان قافلوں کے سردار کا نام تھا احمد بدوی. جب انہوں نے قافلے پر حملہ کیا تو وہ رہزن جو ہیں, ڈاکو جو ہے, وہ دیکھتے تھے فیملی کس کی ہے, فیملی پر حملہ کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے ساتھ عورتیں ہوں گی زیور ضرور ہوگا. پھر وہ حملہ کرتے تھے کہ سامان زیادہ لدا ہوا کس کے پاس ہے, کیونکہ جس کے پاس زیادہ جانور ہوں گے, زیادہ سامان ہوگا, وہ تاجر ہوگا, اس کے پاس بھی مال ہوگا. اکیلے آدمی پر توجہ کم دیتے تھے وہ. تو جب وہ ڈاکو جو ہیں فیملی والوں کو لوٹنے لگے تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. ایک پار سے گزرا, اکیلا کھڑا کیا توجہ دے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے اکیلے آدمی کے پاس کتنا ہوگا, اور آپ کے پاس تھا بھی کچھ نہیں, نہ سواری ہے اور کچھ ہاتھ میں پکڑا ہوا بھی نہیں. اب تیرے پاس بھی کچھ ہے یا ویسے ہی کھڑے ہوئے ہو؟ ہاں میں قافلے کے ساتھ ہوں, میرے پاس بھی ہیں 40 دینار. وہ ہنستا ہوا گزر گیا, پاس سے ہنستا ہوا گزر گیا. اب جب سارے قافلے کو لوٹ لیا گیا, بھائی کوئی بچا ہے, کوئی قافلے میں اور بھی ہے, آپ وہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. آپ کے پاس اب سردار آیا, آ کے پوچھتا ہے, کہا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے. بڑے حیران ہوئے یار. کہنے لگا کہاں ہے؟ اچھا ٹھہر رک بتاتا ہوں. آپ نے اپنی صدری اتاری, صدری اتار کے آپ نے یہاں سے اتنا موٹا کپڑا پہلے پھاڑا, کپڑا پھاڑ کے اندر سے 40 دینار نکالے,
اور کوئی آدمی صدری اتار کر جانچنے بھی لگ جاتا, تلاشنے بھی لگ جاتا تو بھی نہ پا سکتا 40 دینار کو. اس طرح آپ کی والدہ محترمہ نے چھپا کر موٹے کپڑے میں رکھ دیے تھے. بنا بتائے چور بھی اس کو نہیں نکال سکتا تھا. آپ نے اس کو پھاڑ کے اس کے سامنے 40 دینار رکھ دیے. احمد بدوی نیچے اتر آیا, کہنے لگا کاکا لڑکے ایک بات تو بتا یار, یہ تو میں بھی ڈھونڈتا تو میں تلاش نہ کر پاتا, کیونکہ اب دیکھو نا ایک آدمی اس طرح کھڑا ہے تو پیسے یہاں ہوں تو کیسے تلاشیں گے؟ ہاں جیب میں ہو تو کوئی دیکھ سکتا ہے, تم نہ بتاتے تو ہم نہیں تلاش سکتے تھے, تو یہ تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, میری اماں نے مجھے کہا تھا, والدہ محترمہ نے کہا تھا, بیٹے کسی حالت میں جھوٹ نہیں بول. اوئے ہوئے, یہ جملہ آپ کے منہ مبارک سے نکل کے جب ہوا کے دوش پہ آیا اور ہوا کے دوش سے جب احمد بدوی کے کانوں تک گیا, ایک دم سے وہ چیخ اٹھا اور اعلان کرنے لگا, کہنے لگا سب سامان سب کا واپس کر دو, سب لوگوں کا سامان واپس کر دو. سارے راہزن پریشان ہو گئے, ہوا کیا؟ کہ سب کا سامان جو ہے وہ واپس کر دو. کیوں حضور؟ کہنے لگا یار بس اس لڑکے کو دیکھو, یہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا, اور احمد بدوی اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا. نیچے اترا, عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ کے ہاتھ چومے, کہا لڑکے تو نے مجھے رستہ دکھا دیا. اس قدر اس کے اوپر وحشت طاری ہوئی, رات کے سناٹے میں روتا ہوا نکل گیا جنگلوں کی طرف, پھر نہیں پتا چلا کہ کہاں ہوا. عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کو 40 دینار واپس کر دیے. اب یہاں ذرا سنو, عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں پہنچے, سب سے پہلے آپ نے وہ 40 دینار فقیروں میں تقسیم کر دی. سنو, یہ ہیں 11ویں والے. تو عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ نے وہ 40 دینار سب سے پہلے فقیروں کو تقسیم کر دیے, اس کے بعد خالی. لو, اس کے بعد خالی, اب اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے المدرسۃ النظامیہ میں داخلہ کیوں لیا؟ تو میں خواتین و حضرات, میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کی نظر تھوڑی سی ریسرچ ہو جائے. کرامات تو آپ جا کے پڑھ لیں گے اور آپ کی زندگی گزر چکی ان کے بارے میں پڑھتے ہوئے, لیکن میں کچھ اور گوشوں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. المدرسۃ النظامیہ میں داخلہ لیا, وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں, جب مسلمانوں کو علم کے بارے میں پتا تھا تو مسلمانوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم کی, اور وہ یونیورسٹیز جو ہوتی تھی وہ سب سے پہلے مدرسہ بنتی تھی. مدرسہ سے ترقی کرتے کرتے وہ یونیورسٹی بن جاتی تھی. مصر کے اندر الازہر یونیورسٹی 970 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی, فاطمی خلفاء نے رکھی تھی, یہ بھی ایک مدرسہ تھا. مراکو میں کراویجین کی 859 عیسوی میں بنیاد رکھی گئی, یہ بھی ایک مدرسہ تھا. ٹمبکٹو میں سینکھور 988 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی, یہ اس وقت بہت بڑی یونیورسٹی, یہ بھی مدرسہ. اور بغداد کے اندر المدرسۃ النظامیہ 1065 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی, اور یہ بھی بہت بڑی یونیورسٹی. اس کو مدرسۃ النظامیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نصاب اور اس کے بنانے میں جو ہاتھ تھا وہ سلجوق بادشاہ کے وزیر اعظم ابو علی حسن بن اسحاق خواجہ المعروف نظام الملک توسی کا تھا. اور آج جب آپ جاتے ہیں, یہ میں درس نظامی پڑھ رہا ہوں, جب آپ مدرسہ میں داخلہ لیتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو؟ میں حفظ کر رہا ہوں. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ میں درس نظامی پڑھ رہا ہوں. یہ درس نظامی کیا ہے؟ یہ اس نظام الملک توسی کی وجہ سے درس نظامی, کیونکہ اس نے ہی یہ نظام بنایا تھا, یہ نصاب اس نے بنایا تھا. تو اس مدرسہ کو دریا کے کنارے بغداد میں 1065 میں عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخلہ لینے سے 30 سال قبل 2 سال کے اندر بنا دیا تھا. میرے عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ نے جہاں پڑھا ہے, میں کچھ اس کے بارے میں بھی نظر کر دوں اب. یعنی آپ کے داخلہ لینے سے 30 سال پہلے اس مدرسے کو بنایا گیا, اور 2 سال کے اندر اس کو بنا, دریا کے کنارے کے اوپر بنایا گیا. اور یہ مدرسۃ النظامیہ یہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہے, گروپ آف انسٹیٹیوشن آف ہائر ایجوکیشن کا یہ نام, ایک عمارت کا نام نہیں ہے, یہ گروپ کا نام ہے. پروفیسر فلپ نے کہا ہے کہ مدرسہ نظامیہ پہلا اسلامک علمی ادارہ ہے جس میں پورا سسٹم تھا. کلاسز کے اوقات تھے, کلاسز تھی اس کے اندر, عملہ تھا, لیولز تھے, فائنل امتحان ہوتا تھا, اسکالرشپ دی جاتی تھی, لائبریری تھی, اور نظامیہ گروپ کے انڈر بہت سارے مدارس تھے. تو عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ نے 1095 عیسوی میں اس کے اندر جا کے داخلہ لیا. اور یہ عظیم یونیورسٹی جس میں عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ پڑھتے ہیں, اس کا سب سے پہلا پرنسپل امام غزالی ہیں.
اور یہ وہ عظیم یونیورسٹی جس میں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے ہیں، اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے رہے ہیں. اور یہ عظیم یونیورسٹی جس میں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے ہیں، اس کے پرنسپل علامہ ابن جوزی بھی رہے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ یہ مدرسہ النظامیہ جو تھا، اس کے اندر اس میں زیادہ تر شافعی فقہ، حنبلی فقہ پڑھائی جاتی تھی، اور فلسفہ جو تھا وہ اشعری تھا. اسی لیے عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ شافعی اور حنبلی دونوں پہ فتویٰ دیا کرتے تھے. خیر، آپ خود مجتہد، اجتہاد کے مقام پہ فائز تھے. تو یہاں جو ہے اس کے اندر آپ نے تعلیم، تو ابتدائی 20 دن جو ہیں آپ کے تو فاقے میں گزر گئے. داخلہ لے لیا، اس کے اندر داخلہ مل گیا. 488 ہجری سے آپ کا تعلیمی سفر شروع ہو گیا. 488 ہجری سے 18 سال کی عمر سے. اور یہ سفر 496 ہجری تک رہا، 8 سال تک رہا. آپ نے حفظ تو اپنی والدہ ماجدہ سے کیا، فارسی زبان تو آپ کی مادری زبان تھی. اب آ کے آپ نے سب سے پہلے عربی پڑھی، عربی ادب پڑھا، تفسیر، قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، کلام، معانی، انصاب، تاریخ، سب پڑھ لو. 8 سال کے اندر ہر شعبے کے اندر آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، اور یہ بھی آپ کی کرامت ہے. اور خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتب.